وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان۔ الحمدللہ انٹروڈکشن آف قرآن میں ہم نے جو باتیں کی، تھوڑی سی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ قرآن کہاں تھا اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ القا ہوتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کو کیسے کتابی شکل میں ایک مصحف کی شکل میں اکٹھا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کو کیسے سب قارئین کو ایک قرات پر اکٹھا کیا گیا۔ پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور جو دوسرا کام ہے ایک قرات پر جب امت کو اکٹھا کیا گیا تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوئم ان کے دور میں یہ کام ہوا۔ پھر ہم نے قرآن کے کچھ حقوق کے بارے میں بات کی کہ ایز اے مسلم ہم پر قرآن کے کیا کیا حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو پہلا حق جس پہ بات کی وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم اور ایمان لانا، اس چیز پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ پھر جو دوسری بات کی وہ یہ تھی کہ قرآن کو کے ذریعے تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ تیسرا پروگرام ہم نے اس چیز پر کیا کہ قرآن پر جب غور و فکر کر لیا، نصیحت آ گئی تو اب اس پر عمل کرنا شروع کرنا، ایک ایک چیز جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو اس پر عمل کرنا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا۔ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے اور اس پر غور و فکر نہیں کریں گے جتنی استطاعت ہے جس کی بھی اس کے مطابق، تو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے زندگیوں میں، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ انفرادی زندگی میں جیسے میرا گھر ہے، اس گھر میں وہ قرآن قائم نظر آنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہیں وہ قرآن کے مطابق گزر رہی ہیں، ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، ہم جو بھی آپس میں ہمارے تعلقات ہیں وہ کیا قرآن کے مطابق ہیں۔ ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ تعلق، یا ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ اور اجتماعی طور پر ہمیں ہر جگہ قرآن نظر آنا چاہیے، ہماری مارکیٹوں میں بھی، ہمارے سینٹوں میں بھی، ہماری اسمبلیوں میں بھی، ہر جگہ ہماری عدالتوں میں خاص کر فیصلے قرآن کے ساتھ ہوں۔ اس پر بھی الحمدللہ مفصل بات ہوئی۔ اب قرآن کے ایک اور حق کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے تبلیغ اور تبیین، یعنی قرآن کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس پر آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آیت لے لیتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ نمبر 62۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا، اور اس آیت کو اللہ نے 4 جگہ رپیٹ کیا ہے۔ میں جو آیت بیان کر رہا ہوں وہ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت دعائے حلیل اور دعائے اسماعیل سورہ البقرہ میں 129 نمبر آیت میں آئی ہے، اور اس کے بعد سورہ البقرہ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک دفعہ اس آیت کو نازل فرمایا۔ آیت نمبر جو ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 154 ہے، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں، جس کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے اپنا رسول بھیجا اور پھر رسول پر اس قرآن کو نازل کیا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ذات ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ امیین میں، نہ پڑھے لکھے لوگوں میں
انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں، اللہ کی آیات، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوئے، وہ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ کے قرآن کی جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا اس کو لوگوں تک پہنچا دے، تلاوت کریں، جس طرح آپ پر تلاوت کیا جاتا ہے آپ لوگوں پر تلاوت کریں۔ اور پھر اس قرآن کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے، اب نفس کو روکنا ہے، اس سے نیکیوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ نفس میں جو سب سے بڑی زیادہ مسائل ہیں وہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ سب چیزیں جو ہیں نفس میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، اس سے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ قرآن اس لیے اترا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات اللہ کے اس قرآن کی آیات پڑھی جائیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کیا جائے، تزکیہ کیا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دی جائے کتاب کی اور حکمت کی، یعنی اس قرآن کی تعلیم بھی دی جائے اور اس کی حکمت بھی سمجھائی جائے کہ اس حکم میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا ہے حکم، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، انسانیت کا کتنا بڑا بھلا ہے، کتنا بڑا انسانیت پر احسان ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 164 بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یقیناً اللہ فرما رہے ہیں، قد بھی یقین کے لیے آتا ہے اور لام کا صیغہ بھی یقین کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یا کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کے بغیر آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، کہلائے اپنے آپ کو مسلمان، قرآن پر نہ اس کی آیات پر غور و فکر کرے، نہ اس کے ذریعے اپنے خیالات کو تبدیل کرے، پاک نہ کرے اپنے خیالات کو، تزکیہ نہ کرے اپنے نفس کا، اور پھر جو اس کتاب میں حکمت کی باتیں ہیں، اللہ اکبر، سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دیتا ہے جس کو حکمت اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، آیت نمبر 216 ہے، اور جس کو وہ حکمت مل گئی اسے پوری کی پوری خیر کثیر مل گئی۔ تو حکمت، اللہ اکبر، انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ لقمان پر پہنچیں گے تو حکمت پر بہت ساری مفصل بات کریں گے، اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر جب 216 پر پہنچیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تبلیغ اور تبیین۔ تبلیغ ہے پہنچانا، ابلاغ، ذرائع ابلاغ یہ اردو میں بولا جاتا ہے لفظ، بلاغ کا مطلب ہے کہ پہنچا دینا۔ اب جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ہم تک جو چیزیں پہنچانے والے یا خبریں پہنچانے والے، تو اسی طرح تبلیغ اسی سے ہے۔ تبیین ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، بیان مبین کر دینا، چیز کو کھول کر واضح کر دینا۔ اب قرآن کے یہ دونوں حق ہیں، ماننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی کہ ہم 3 پروگرام میں اس پر بات کر چکے ہیں کہ ماننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، کے علاوہ قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے، یہ حق بھی مسلمانوں پر ہے کہ حسب صلاحیت و استعداد جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا تک پہنچانے والا کلام ہے، یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا تک پہنچانے چاہیے اس کو۔ یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ امتحان کے لیے ہے،
یہ جو ٹرنیور مجھے اور آپ کو ملا ہے جو مختصر سا ہے، چاہے 100 سال بھی ہو جائے تو مختصر ہے، یقین جانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مجھے اور آپ کو اس طرح سمجھائی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھیں کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اللہ اکبر نہیں معلوم اور جس کی طول و عرض بھی نہیں معلوم۔ تو اتنی لمبی زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت 2 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس ذات نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے تمہیں زندہ کیا اور پھر مارے گا اور پھر اپنے پاس جمع کرے گا، تاکہ یہ سارا عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لے لیا جائے کہ کون ہے جو بہترین اعمال کر لے کر آتا ہے۔ تبلیغ کے حوالے سے کچھ آیات لے لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تبلیغ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے۔ سورۃ الانعام ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، یعنی خبردار کر دوں، اور پھر جن تک یہ پہنچے ان کا بھی یہی فریضہ بنتا ہے، وَمَن بَلَغ، جن تک وہ پہنچ جائے، جو مسلمان ہو جائیں، جو ایمان لے ہیں، ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس قرآن کو آگے پہنچائے۔ اسی طرح تبلیغ جو ہے اس کے حوالے سے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 92 لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، بڑی خیر کثیر والی، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو، جو اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خبردار کر دے۔ مکہ سینٹر پوائنٹ ہے پورے ورلڈ کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کے گرد جیسے آپ دیکھتے ہیں صفحے بچھی ہوئی ہیں، اسی طرح دائرے لگاتے جائیں تو دنیا کے ہر انسان تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ کتاب خیر کثیر والی ہے، جس تک پہنچے گی اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تبلیغ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، یعنی رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور کہنے والا خالق مالک رب العالمین اللہ اکبر رب الرحمن وہ ذات ہے جو انسانوں کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ بہرحال آپ سے کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ امت اپنے آپ کو پہچانے۔ اب امت پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,24,000 یا 40,000 صحابہ اور صحابیات سے مخاطب تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگر ایک آیت بھی کسی کو میری طرف سے پہنچی ہے، جو کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے یا چولستان میں رہ رہا ہے، صحرا میں رہ رہا ہے یا سندھ کے ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یا دنیا میں جو لوگ رورل ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ذرائع ابلاغ نہیں ہے، نہیں پہنچ سکا، اتنا پتہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ان میں سے بھی جب کسی کے پاس ایک آیت بھی کسی کے پاس آئی ہے، اس تک پہنچی ہے، تو اس کو بھی آگے پہنچانا ہے۔ یعنی اس پہنچانے تبلیغ کے کام سے کسی کو بھی اللہ اکبر روکا نہیں گیا، یا کسی کو بھی اس طرح نہیں ملا کہ وہ نہیں کرے گا، باقی کریں گے۔ بہت سارے لوگ آج جیسے میرے جیسے لوگ جب آتے ہیں اس طرف، تو وہ بہت ساری رکاوٹیں بھی ڈیفینیٹلی ملتی ہیں ہمیں، اور بہت سارے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تبیین کے حوالے سے
سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، سورہ نمبر 16 ہے. اللہ فرما رہے ہیں، تبیین کی طرف آیت ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ اکبر. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، ہر ایک چیز کو انہوں نے واضح کرنا تھا، ایک ایک آیت کو واضح کرنا تھا. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں، سورہ نمبر 3 ہے، ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یہ قرآن جو ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری جگہ پر بہت سارے آیات اتارے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. آپ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے. اور یہ قرآن جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور فضل جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اب اس کو پہنچانا اور آپ کی مبارک زندگی کو پہنچانا میرا اور آپ کا فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات قرآن کی تبلیغ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ شامل ہوئے، اور آپ اس مشن میں مصروف رہے. آج ہر امتی کا فریضہ ہے. وہ تو صحابہ تو اپنا کام کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، ہر طرح کے تعاون کرے. اس میں اپنی جان کو بھی کھپائے، اپنا مال بھی لگائے، سب کچھ کرنا ہے. مال دینے کے لیے شاید ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو نہیں لے کر آتے. خود لے کر آئیں، اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، آپ کے عظیم فرمان کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہم براہ راست سے اس کو سمجھ سکیں. اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ یہ براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، کیونکہ اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس پر ہمارا کتنا یقین ہے. اب کتنی پوسٹیں پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ میں کسی قادیانی سے بات نہیں کروں گا، اور پھر کتنی پوسٹیں ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں الحمدللہ آخری نبی ہیں. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے. رسالت، نبوت ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ، قرآن محفوظ. اب یہ کام امت کو کرنا ہے. امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں 2-3 آیتیں لے لیتا ہوں، اسی کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 174 میں اللہ فرما رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں جو اس کتاب میں ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور اس کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کا حقیر سا فائدہ، تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، ہماری دکانداری چمکتے رہیں. یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بار رہے، کچھ بھی نہیں کھا رہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. سورہ البقرہ کی 2 آیتیں، کس طرح ہم اس دردناک عذاب سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں. سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 159 اور 160 میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون. بے شک جو لوگ واضح دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی اس قرآن کو چھپاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں ہیں، جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کیا ہے. اللہ اکبر. وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اپنے آپ کو ڈالے اس میں. کتنا کھول کر بیان کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے؟ یہ آیتیں کھلی ہیں میرے اور آپ کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 160 میں اب کرنا کیا ہے یہ سن لیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. ہاں یہ نہیں ہے کہ جی توبہ زبانی کرنی ہے، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اب وہ بیان کرنا شروع کر دیا، کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا، یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے. یہ توبہ کے بارے میں جو ہم نے کنسیپٹ بنا رکھا ہے کہ ہم برائیاں کرتے رہتے ہیں اور منہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کی، پھر توبہ کر کے چھوڑ دی، توبہ اس توبہ سے توبہ بھی توبہ کر اٹھی، تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے.
اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. جو کام نہیں کر رہے تھے وہ کرنے پڑیں گے, اور جن سے اللہ نے روکا ہے وہ کر رہے تھے ان سے رکنا پڑے گا. پھر اللہ سے استغفار کرے, بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کرے یہ بھی بات ہماری سمجھ میں آئے. کچھ اشعار ہیں, اللہ اکبر, بڑی تکلیف کے ساتھ اقبال نے لکھے, میں ان کو بیان کر رہا ہوں. ہد میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق, حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کے طریق. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.